الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کی مبارک نشست ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مکتوبات شریف کا یہ سلسلہ ہے، اور آپ کی خوبصورت گفتگو پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اللہ والوں کے کلام کے لیے اللہ ہمیں تبھی توفیق دیتا ہے جب اللہ والے اسے منظور فرماتے ہیں. جس طرح اللہ کا کلام کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. قرآن کریم کی تلاوت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی طرف سے اور قرآن کی خصوصی اجازت سے یہ ممکن نہ ہو. اسی طرح اللہ والوں کا کلام بھی اسی وقت اللہ کی بارگاہ سے توفیق ملتی ہے جب وہاں سے اس کی توجہ ہوتی ہے. میں آپ سب کو اس میں مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس سعادت سے بہرہ مند ہوتے ہیں. آن لائن ہمیں سننے والے بھی اس عظیم سعادت سے بہرہ مند ہوتے ہیں. اللہ آپ سب کو اس کی برکت دے، اور اس کی استقامت ہی اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ نے آپ کو قبول کیا ہوا ہے. میں یہاں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. انسان کے لیے یہ چیز اس کی زندگی میں اللہ نے لازم رکھی ہوئی ہے کہ وہ ضرور آپ کو اپنی بارگاہ کی طرف جانے کا کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا رستہ دیتا ہے جو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اللہ میرا بندہ، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جو ہے وہ مستقل میری محبت کا اسیر رہے، میرے پیار کا اسیر رہے، اور اس کو مستقل میری محبت ملتی رہے. اللہ یہ چاہتا ہے، اور وہ ضرور ایسی زندگی کے اندر موڑ لائے گا آپ کی زندگی میں کہ اس موڑ کے ساتھ وہ چاہے گا کہ تم نے ہمیشہ اسے اختیار رکھنا ہے. اور اگر کوئی یہ اس کا اشارہ سمجھ جائے کہ میرا بندہ میری اس محبت کا اور میرے اس پیار کا راستہ چھوڑنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو یقیناً منزل میں اسے اللہ کی معرفت ضرور ملتی ہے. اسے اللہ کا وہ رستہ ضرور اللہ تک پہنچاتا ہے. تو آپ اس بات پہ مجھ سے بے شک قسم لے لیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور آپ تسلی چاہتے ہیں، میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں کہ یہ جو آپ مکتوبات شریف پڑھتے ہیں، اس سے اعلیٰ اس وقت اس دنیا میں اللہ تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث دونوں کا مغز ہے. یہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اللہ والوں کا کلام بھی ہے. اور یہ ہماری طرف سے تسلی لیں کہ جب تک آپ ان خوبصورت دروس کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ کا کچھ بھی شیطان کچھ نہیں کر سکتا. نفس آپ کے قریب بھی نہیں پٹک سکتا. اگر آپ ان دروس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ ان دروس پہ عمل کر رہے ہیں، اور ان دروس کی وقت اور ان دروس کا نور اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، تسلی رکھیں. نفس اور شیطان آپ سے بہت دور ہے، اور انشاءاللہ اللہ اور برکت دینے والا ہے. اور یہ تو دنیا کے اندر
کچھ ایسے انداز ہوتے ہیں، انشاءاللہ حشر میں وہ وقت آئے گا جب آپ اس کا اصل نظارہ دیکھیں گے، اور اس عظیم محنت پہ جو آپ کر رہے ہیں، اس عظیم محنت کا اصل صلہ آپ وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سالک اور ایک مرید کا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ المرید لا یرید الا اللہ، مرید وہی ہے جس کا ارادہ اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ تو آپ سب اسی ارادے سے اگر چل رہے ہیں تو تسلی رکھیے کہ اللہ بھی آپ کے ساتھ اسی ارادے سے چل رہا ہے۔ میرا بندہ جو میرے بارے میں سوچتا ہے میں اسی طرح ہو جاتا ہوں۔ تو آپ کے لیے ادھر سے بھی یہی انتظام ہے کہ اللہ کی معرفت کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں، وہ آپ کو وقتاً فوقتاً اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی سائن علامت دیتا رہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے، تو اس کو تسلی رہے کہ واقعی میرا خدا بھی میرے انتظار میں۔ تو الحمدللہ اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور آپ جیسی عظیم ہستی ہماری باطنی تربیت فرما رہی ہے، اور آپ جیسی عظیم ہستی ہمیں روحانی طور پہ پال رہی ہے۔ گو بظاہر وسیلہ شیخ ہی ہوتے ہیں، لیکن پیچھے توجہ جن کی چل رہی ہو ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ایسے۔ تو یہ ان کا کرم ہے کہ ان کی نظر ادھر ہے۔ ہمیشہ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اس پہ اللہ سے ضرور بات کرتے رہیے، کیونکہ قرآن اس پہ واضح ہے، وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں زیادہ دے دوں گا۔ تو زیادہ دینے کی شرط یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ تو آپ کچھ بھی زیادہ لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ علم ہے چاہے معرفت ہے، تو شکر ادا کیجیے، اور اس شکر کو اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجیے۔ مولا تیری بارگاہ میں ہم ہدیہ شکر پیش کرتے ہیں، تو نہ لیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے، اور اس وقت ہم بھی کسی اور جگہ مصروف ہوتے تو ہم کیا کر سکتے، یا بیمار ہوتے، کسی بستر پہ لگے ہوتے، یا کوئی اور ہمارے ساتھ معاملہ بندہ کہیں اور بیٹھے ہوتے، تو کیا یہ کرم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہوا؟ کتنی بڑی سعادت، اس پہ کتنا اللہ کا شکر ادا کرو کم۔ اللہ نے کرم فرمایا اور بزرگوں کے ساتھ وابستہ ہوئے، انہوں نے یہ راستہ دے دیا۔ صرف راستہ تو بہت ساروں کو دکھایا ہوگا، لیکن وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ دکھایا تو بہت ساروں کو تھا، لیکن کتنے ہیں جو چل رہے ہیں؟ چلنے والے تھوڑے ہیں، بس دکھانے والے جن کو دکھایا تھا بہت سارے تھے۔ تو الحمدللہ یہ آپ سب کو سعادت مل رہی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی زندگیوں میں، آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی عظیم برکتیں آپ سب کی زندگیوں میں شامل رہیں گی انشاءاللہ، اور آپ کے گھر میں، معاملات میں، آپ کی آخرت میں، قبر حشر میں اس کی رونق دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ مایوسی اور دل کے اندر تنگی یہ ایک لازمی چیز ہے، ہم انسان جو ہوئے، اور قرآن نے کہا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، کہ یہ کمزور ہے، لہذا تنگی آتی ہے، دل میں بھی تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے انداز ہو جاتے ہیں زندگی میں۔ تو یہ وقت جو ایسا بھی آئے جب آپ کی زندگی میں، تو یہ ذہن نشین کیجئے کہ وہ وقتی ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس مایوسی کو دیکھ کے اور اس تکلیف کو دیکھ کے نیکی کا راستہ اور نیکی کے انداز کو نظر انداز کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم بڑے لوگ ہیں الحمدللہ کہہ دیجیے، اس لیے نہیں کہ کوئی اس میں بڑائی کر رہے ہیں یا کوئی تکبر ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں جاتے، اور ہمیشہ اسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ مایوسی کے وقت، مایوسی کے معاملات تھوڑے دیر کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ پھر برکت دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اسی طرح رہتی ہیں۔
اور اصل پہچان آپ کی نسبت ہے، الحمدللہ آپ اسی نسبت سے پہچانے جائیں گے، آج بھی، کل بھی، حشر میں بھی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو اس کے امام کے نام سے بلائیں گے۔ تو اللہ نے سعادت دے دی ہوئی ہے، بس اسے اب ہمیشہ کے لیے سینے سے لگائیے انشاءاللہ، اور لگائیے اور لگائیے اور لگائیے، اس پہ محنت کیجیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوتا ہے، اسے ایک درس کو کم از کم 2 سے 3 بار سن لیا کریں، لازمی سنا کریں، وقت نکال کے سنا کریں۔ جو ہی آپ اس کی طرف راغب ہوں گے تو کمال یہ ہے کہ بس اتنی سی دیر ہوگی، اللہ اس کا کام آپ سے لینا شروع کر دے انشاءاللہ۔ کل صاحب جب یہ درس دیا کرتے تھے تو میں آپ کے ساتھ جب یہ درس سنتا تھا، آپ سے سعادت ملتی تھی، تو لکھا تو کرتا تھا، میں ایک ایک لفظ لکھتا تھا۔ ہمارے ساتھی کچھ لکھا کرتے ہیں، باقی نہیں کچھ لکھتے، حالانکہ اس کا تو ایک ایک لفظ لکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور میری پینسل رکتی نہیں تھی جتنی دیر سب بولتے رہتے تھے، اور اتنی پریکٹس ہو گئی ہوئی تھی کہ مجھے یہ بھی سمجھ آ رہا تھی کہ ابھی اگلا جملہ سب کیا بولنے لگے، تو میں وہ پہلے لکھ لیتا تھا، وہ بعد لکھ لیتا، بعد میں دیکھتا تو وہی جملہ سب بولتے تھے۔ اتنا اچھا اس کا پریکٹس ہو گئی ہوئی تھی۔ اور پھر کیا کرتا کہ گھر جا کے بھی اسے پڑھتا، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ظاہر ہے سارا دن کا وہ ایک ہیکٹک روٹین ہوتی تھی، یونیورسٹی بھی جانا، اپنی باقی چیزیں بھی کرنا، جاب بھی کرنا، تو رات صاحب کا 10 بھی لیٹ شروع ہوتا تھا، نیند کئی دفعہ آ جاتی، تو وہاں پہ نا میری پینسل آگے پیچھے ہو جاتی، تو اس پہ وہ لکیریں لگ جاتی نیند کی وجہ سے، تو میں وہ لکیریں بھی دیکھتا تھا، یار یہ دیکھو یہاں مجھے نیند آ گئی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں جب اب تھوڑا سا اس پہ آنا تو بڑی سعادت ہے، آپ آ ہی جاتے ہیں، میں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کریں اپنی پوری، اور اس کو خود سے دیکھا کریں، پڑھا کریں۔ اور صاحب قبلہ جب آپ کے پاس ظاہر بیٹھا کرتا، تو آپ نے جو خود درس لیے ہوئے تھے حضرت ابو البیان کے، ان کی ایک ڈائری میرے ہاتھ لگ گئی آپ کی لائبریری سے، اس میں آپ نے لکھے ہوئے تھے درس، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں لے لوں، میں گھر جا کے ذرا سے پڑھ لیا کروں گا، یہ آپ نے لکھے ہوئے ہیں ابو البیان کے درس۔ تو آپ نے فرمایا یار لے تو جاؤ لیکن واپس کر دینا، تو میں نے کہا جی ضرور میں واپس کر دوں گا۔ پھر میں گھر لے گیا، پڑھنے لگا، پڑھتا رہتا، روزانہ ایک ایک مکتوب پڑھتا، اس پہ اتنی خوبصورت ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح، بس وہی تشریح ہے جو یہ میں کر لیتا ہوں، یہ جو میں ابھی تشریح کرتا ہوں نا، اس کی وجہ وہ مکتوبات شریف ہیں جو ابو البیان نے رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمائے اور حضرت صاحب نے لکھے۔ خیر وہ میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رات پڑھتے پڑھتے سینے پہ ایسے میں رکھتا اسے، تو اسی طرح سو جاتا، اور صبح اٹھتا تو وہ اسی طرح کاپی ایسی پڑھی ہوتی الٹی، تو اندازہ کیجیے پوری رات مکتوبات شریف پڑھے ہوں اوپر سینے پہ، تو کیا انداز ہوگا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رات ایسے پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی اور سو جاتے، اور کاپی ادھر ہی پڑھی ہوتی۔ ایک عجیب مکتوبات شریف کے ساتھ ایک وارفتہ قسم کی محبت تھی۔ تو کب وہ اس طرح کنورٹ ہوئی کہ اللہ نے سینے کھول دیے اور آگے بیان کرنے کا سلیقہ دے دیا، آپ جیسے لوگ عطا کر دیے کہ جو آ کے بیٹھ گئے اور جنہوں نے سننا شروع کر دیا، ایک مکتوب، 2 مکتوب، تیسرا، چوتھا، آج ماشاءاللہ مکتوب نمبر 93 تک پہنچ گئے ہم۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خصوصی محبت نہیں ہے؟ بولیے، بہت خصوصی محبت، بہت خصوصی پیار، اور یہ برکت اس کی ایک ایک اس کا جو حرف ہے، ایک ایک اس کی جو سطر ہے، وہ جانے دیں گے کیا؟ کبھی نہیں جانے دیں گے۔ تو اللہ آپ سب کو اس کی سعادت دیتا رہے، سعادت دیتا رہے۔ میں ابھی کل کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، شاید 3-4 دن پہلے گھر سے نکلا تو جا رہا تھا یونیورسٹی، تو ڈرائیو کر رہا تھا، تو ڈرائیو کرتے کرتے ہی، حالانکہ صبح کے ٹائم حساب وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں میں نارمل، جس طرح میں جا رہا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا انداز کہ کوئی خاص بات ہوتی، نارمل سی جو روٹین ہوتی۔
کہ اچانک جو ہے وہ ایک عجیب سا معاملہ بنتا ہے کہ مجھے آواز آتی ہے کہ ہم ایک ایک آیت کا بدلہ دیں گے۔ حیران ہوا میں نے کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی، اور سنتا ہوں میں تو میں نے غور کیا، دوبارہ سے غور کیا تو ایسے جیسے آتا ہے کہ ہم ہی ہیں، تسلی رکھیں، آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ایک ایک آیت کا بدلہ دیں گے۔ بس ایسی جھڑی لگی آنسوؤں کی، جو سمجھنا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ تو اللہ کا کرم کب برس جائے، مجھے کہو نا سبحان اللہ بولیے۔ کب بھی یہ نہ سوچئے کہ آپ بس نبی کے مصلی پہ جائیں گے تو کچھ ہونا ہے، جی جی، یا آپ حرم میں پہنچیں گے تو کچھ ہونا ہے۔ اس کے لیے ساری زمین ہی حرم ہے، وہ ہر زمین کا مالک ہے، وہ ہر زمین کے حصے کا خدا ہے، ہر زمین کے حصے کا مالک اور اس کا مقتدا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی بھی جگہ، اللہ کا فضل کب برستا ہے، ایک ایک سطر کا بدلہ دیں گے، ایک ایک آیت کا بدلہ دیں گے۔ تسلی رکھیے، تسلی رکھیے، بار بار تسلی رکھیے، ہماری طرف سے بتا دیں کہ ہم کسی چیز میں کمی نہیں آنے دیں گے، برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اب یہ الفاظ ایسے جیسے ایک نزول کی طرح آ رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرنا مشکل ہو گیا، اس قدر وہ آنسوؤں کا سیلاب تھا، میں سمجھنا میں جواب کیا دوں۔ پھر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بوسہ لے رہا ہے، پیار کر رہا ہے، حد ہو گئی۔ اور کیا میں کوئی مصلی پہ تھا، یا میں کوئی مطلب کوئی بہت بڑا کوئی وظیفہ پڑھ رہا تھا؟ بس اللہ کا کرم اس وقت انسان کا ہاتھ پکڑ لے، بس اسی راستے پہ رہیے انشاءاللہ۔ وہ برکتیں، وہ رحمتیں ساتھ ساتھ ہیں، کرم ساتھ ساتھ۔ اور جی چاہ کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں، اور کوئی اس کی پیچھے اور کوئی وجہ نہیں ہے، ایسی کیفیات چلتی رہتی ہیں، لیکن پیغام پہنچانا کبھی ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ مکتوب نمبر 93 میں گفتگو جاری تھی، اور قبض کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ امید ہے کہ آپ نے اسے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں تاکہ ریویژن ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ اس کی اگلی گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے، یہ بات ہو چکی ہے کہ ایک سالک کے لیے لازم ہے کہ وہ قبض اور بسط دونوں خوبیوں سے اور دونوں کیفیات سے گزرتا ہے۔ کسی وقت بھی، یعنی یہ طریقت میں کبھی نہیں ہونا ٹل ڈیتھ کہ آپ ان دونوں کیفیات میں سے کسی ایک میں نہیں ہوں گے، ضرور ہوں گے آپ، یا آپ قبض میں ہیں یا آپ بسط میں ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہر صورت آپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ سالک ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، آپ کا شیخ کے ساتھ رابطہ ہے، اور آپ ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے معاملات جاری ہیں، تو ضرور آپ اس میں ہوں گے۔ جو باقی ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس ایسے ہی ہے، اس کو آپ قبض بست نہیں کہتے، وہ اس کے لیے بزرگوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ بس ایک بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، نہ ذکر فکر، نہ کوئی ایسی بات، نہ کوئی اور اس کے اوپر چیز، تو اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہم سے نہ پوچھیں اس کی بات، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اب یہ کس حالت میں، چھوڑیں اس کو۔ جو صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہے، یقین کریں کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت کرنا مقصود ہے، اس کو اب بہتر کرنا مقصود ہے، اس کے لیے آگے راستے کھولنا مقصود ہے، لہذا اس کو ہر صورت ان دونوں میں سے کسی ایک پہ رکھا جاتا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سلسلہ نقش بند میں زیادہ تر بست ہوتا ہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، جس پہ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اس میں 80 to 90% اس کے جو سالکین ہیں وہ بست کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کشادگی کی حالت میں رہتے ہیں، دل ہمیشہ کھلا کھلا رہتا ہے، برکتوں والی، رحمتوں والی گھٹائیں چھائی رہتی ہیں، اور طبیعت بہتر رہتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ قبض کی حالت بھی دیتا ہے۔ تو اب یہ ایک بات ہوتا ہے کہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ عرض کر دیا گیا تھا کہ یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، میں نے پچھلے درس میں بڑی تفصیلاً عرض کر دی تھی کہ وہ وجوہات کیا کیا ہیں، ان کے اوپر ہماری بات تفصیلاً ہو چکی ہے۔ آج جو اہم بات ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے،
یعنی اگر ایسی حالت آ جائے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ بس کی حالت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا پھر علاج تو نہیں ہوگا، اس کے لیے تو ویسے بات ہوگی. زیادہ علاج قبض کا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ طبیعت پہ تنگی آ رہی ہے، طبیعت کا معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہ دل تنگ ہو رہا ہے، اور چاہے اس کا انداز حالات سے ہے یا کوئی آپ کی معاشی حالت سے ہے یا آپ کی کوئی باطنی کیفیت ہے یا آپ کے اوپر ویسے کوئی حال آیا ہوا ہے یا لوگوں کے رویے کی وجہ سے ہے، مینی تھنگس، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے قبض کا سبب بن جائے. اگر آپ سالک ہیں اس کا ذریعہ ہوگا کہ وہ اس میں سے آئی ہیں، تو اب اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ ہم بڑی تسلی سے غور کریں آج انشاءاللہ. بولیے ذرا، تاکہ یہ ایک ہمارا یہ گولڈن، یہ ہمارا ایک لیکچر جو ہے وہ سیو ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو کل کو اس سے گزریں گے انشاءاللہ، اور کل کو اس کو جب سنیں گے تو اللہ ان کی اس حالت پہ اپنا فضل فرمائے گا اور آپ سب کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ، اور آپ بھی آگے اس کو بیان کریں گے یا بات کریں گے یا جب بھی بیٹھیں گے اس پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات جو علاج کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سالک کو یہ بات جاننی ہے کہ اللہ جب کسی کے اوپر ایسی حالت لاتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے. کیا کرے بولو؟ معافی مانگے. اب معافی صرف گناہ پہ نہیں ہوتی، معافی نیکی پہ بھی ہوتی. جیسا معافی کا لفظ سنتے ہی جو فوراً کانسیپٹ آتا ہے وہ گناہ کا آتا ہے، جو کہ عام لوگوں کے لیے ہے. خصوصی لوگوں کے لیے معافی کا تصور گناہ والا نہیں ہے. یہاں نیکیوں سے معافی ہوتی ہے. مولا صحیح نہیں ہو سکی، صحیح کر نہیں سکا، صحیح نماز نہیں ادا ہو سکی، صحیح ذکر نہیں آج تک کیا، میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا، اپنے عزت کا حق ادا نہیں کیا، شیخ کا حق ادا نہیں کیا. اس پہ بھی معافی ہے. تو پہلا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی پہ بھی یہ حالت آ جائے، چاہے وہ ابھی انیشیل سٹیجز پہ ہے مرید یا ابھی وہ مڈل پہ ہے یا وہ منتہی ہے، کسی بھی حالت میں ہے، اس نے نمبر ایک کے اوپر معافی کی طرف جانا ہے. بولو کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنی ہے، استغفار کرنی ہے اور اللہ سے بہت زیادہ دل سے جا کے توبہ کے نفل پڑھنے. بولا یہ تنگی مجھ پہ کیوں آ گئی، میں نے ایسا کیا کر دیا، بولا مجھے معاف کر، مجھ سے خطا ہو گئی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ دل تنگ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ذکر کو دل نہیں چاہ رہا، یہ کیوں میرا نماز سے دل اچاٹ ہو رہا ہے، یہ کیوں میرا شیخ کی مجلس سے ایک دوری سی محسوس ہو رہی ہے، یہ مجھ پہ ایسی حالت کیوں آ گئی ہے، یہ لوگوں کے رویے مجھے تنگ کیوں کرنے لگے ہیں، یہ کیوں میں اتنا جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر پریشان ہو رہا ہوں، یہ تنگیاں کیوں آ گئی ہیں. بس اب توبہ ضروری ہو گئی. بولے کہو نا سبحان اللہ، بولیے کیا ہو گیا جی؟ اب توبہ ضروری ہو گئی، کیونکہ یہ اصل میں اسی لیے تھی کہ میرا بندہ عفو و کرم کی طلب کرے، عفو مانگے، کرم مانگے، طلب کرے، بار بار استغفار کرے، معافی مانگے، 2 نفل توبہ کے روزانہ پڑھے، بار بار پڑھے، اپنے اوپر لازم کر لے جب تک وہ حالت ختم نہیں ہوتی میں توبہ نہیں چھوڑوں گا. روئے، بار بار آنسو بہائے، سجدے میں جائے، اپنی آہوزاری پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں بار بار یہ کہے کہ مولا مجھ سے یہ دور کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں. کیونکہ اگر یہ ذرا دیر ہوئی نا اس پہ، میں نے بار بار کہا کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ذرا اس پہ جب دیر ہو جاتی ہے نا تو یہ حالت بعض اوقات آپ کو اس حد تک نقصان دے جاتی ہے کہ وہ بہت ساری قیمتی ترین مجلسیں ضائع ہو جاتی ہیں. کیونکہ آپ حالت قبض میں تھے، وہ قیمتی مجالس جاری تھیں، ان پہ اللہ کا فضل اتر رہا تھا، رحمتیں اتر رہی تھیں، آپ قبض کی وجہ سے جا ہی نہیں سکے، آپ کے اندر وہ تنگی چل رہی تھی اور آپ اس کو لے گئے کہ نہیں یہ کسی اور وجہ سے ہے. اور نہیں بھائی، سالک پہ اگر آئی ہے تو یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک وقتی انداز ہوتا ہے، تم نے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا ہوتا. اب وہ قبض زیادہ دیر ہوئی، ساتھ ہی وہ بندہ ڈیویٹ ہوا. اب جو ہی وہ راستے سے ڈیویٹ ہوا اب تو ایک ہی انداز رہ گیا کہ اب تو واپس جانے کا کیا تصور ہوگا.
تو اللہ اسے محفوظ کرے انشاءاللہ۔ اگر استغفار کی کثرت کیجیے، جب بھی ایسی حالت آئے تسبیح پکڑ لیجیے اور سارا دن استغفار پڑھیے، اور ہر صورت جو ہے وہ ہو سکے تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے تو شیخ سے ضرور عرض کر دیں کہ حضور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج کل، ضرور بتا دیں انہیں۔ یہ بھی بہت بڑی ضروری چیز ہے کہ ایسے معاملات جب پیش آتے ہیں تو ضرور شیخ سے عرض کر دینا چاہیے۔ میں جب مدینہ شریف سے واپس آیا، پچھلے ابھی جو ساتھی ساتھ تھے 15-20 لوگ، تو ایسے معاملات تھے میرے ساتھ، تو میں نے صاحب سے عرض کی واپس آتے، میں نے کہا حضور میری، میں شاید پتہ نہیں کس طرح بچ کے وہاں سے واپس آ گیا ہوں، میرے لیے تو ایسے انداز تھے کہ شاید میں زندہ ہی نہ بچتا، تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا معاملہ ایسا بنا ہوا ہے کہ جسم تحلیل ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا جسم ہواؤں میں اڑ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، دھواں بن کے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو صاحب نے بس اتنا کہہ دیا تھا، تسلی رکھیں میرے نوٹس میں آ گئی ہے بات، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے کہو سبحان اللہ، بس وہ جملے اب میرے لیے سند ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، آپ چلنے دیں اسے، اور ایسا ہی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں طبیعت بہتر ہوئی۔ تو ضرور بتا دیں، اگر وہ آپ کی پہنچ سے اوپر چل رہا ہے تو اس کے لیے دیر نہ کریں، بتا دیں تاکہ اس کے لیے دعا ہو جائے۔ یا ذہن میں آ جاتی ہے بات کہ شیخ ہزاروں طریقے سے جانتا ہے اور اس کے پاس ہزاروں راستے ہیں آپ کو اس سے نکالنے کے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہ پہلی چیز ہوگی۔ نمبر 2، اس کا بہت بڑا علاج یہ ہے کہ سبب معلوم کیا جائے کہ کب شروع ہوئی وہ حالت میری، بولیے ذرا بول دیجیے، کب شروع ہوئی، پہلے کس وقت میں ٹھیک تھا، کس وقت وہ شروع ہوئی، آخر اس کا سبب کیا ہے، کیوں ایسا ہوا، اور اس سبب کو معلوم کیا جائے کہ ایسی حالت میں نہیں تھا لیکن یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد میری حالت ایسی ہو گئی، تو اب اس سبب کو دور کیا جائے، پھر یعنی اس کے لیے اس سبب کو ترک کر دیا جائے۔ یعنی فرض کریں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کس ساتھی نے کوئی بات کر دی ایسی، تو وہ بات کان میں گئی، اس بات کو سن کے قبض کی حالت میں چلے گئے، مطلب وہ بات سنی آپ نے اور اس بات کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، تو جو ہی ایسا ہوا ہے تو فوراً اپنے باطن کی طرف توجہ کی جائے اور اس کو جواب دیا جائے کہ بھائی باتوں سے اگر میرا ایمان خراب ہونے والا ہوتا تو آج تک میں یہاں نہ ہوتا۔ اپنے آپ کو خود ہی جواب دیا جائے، پوری طرح سے اپنے اوپر خود سے اس کو گرفت کی جائے، یہ باتوں سے نہیں بھائی، اتنے سے میں نہیں تھی، اتنا کچا نہیں ہوں میں کہ کسی کی باتیں میرے باطن کو خراب کر دیں۔ یا ایسا کچھ ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی ایسا کسی نے کوئی مطلب فرض کرتے ہیں کسی ایسی جگہ گئے ہوئے تھے آپ کہ وہ کوئی مطلب کوئی گانا بجانا تھا، ایسے انداز تھے کہ وہ کان میں پڑ گئے، اب اس سے قبض کی حالت میں چلے گئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس پہ بھی جواب دیا جائے بھائی اتنی سی بات سے کیا مطلب ایمان خراب ہو سکتا ہے، اتنا مگر کچا ایمان ہے، استغفر اللہ بولو نظر آیا، کچا ایمان ہے کہ ایک چھوٹا سا گانا کان میں گیا ہے اور جناب ہل کے رہ گئے، یہ کیا ہوا بھائی، اتنی سی کیا بات ہو گئی، میرا ایمان اتنا کچا نہیں ہے کہ تیرے چھوٹے سے گانے سے میرے ایمان کی بنیادیں ہل جائیں، تو پھر ایمان کیا ہے بھائی، وہ کہ جس کو ایک ہلکی سی ہوا لگی ہے اور ساتھ ہی محترم ایمان صاحب رفع دفع ہو گئے، تو ایسا نہ ہو انشاءاللہ بولیے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ایسے معاملات پیش آ جاتے، اس چیز کا تدارک کیا جائے جس سے وہ قبض کی حالت شروع ہوئی، اس سے پوری طرح سے آگاہ رہا جائے کہ یار یہ کام میرے لیے قبض کا سبب بن جاتا ہے، میں جب بھی یہ کروں گا نا تو یہ دوبارہ لے جائے گا ادھر، چلیے اس سے بچیے، پھر اس سے اپنے آپ کو روک لیجیے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ تیسرا جو بہت بڑا اس کا علاج ہوتا ہے وہ یا باسطوں کا تکرار ہے، کیونکہ بست کھولنے کو کہتے ہیں، باسط کھولنے والا، تو یہ اللہ کا نام ہے باسط، کھولنے والا، تو اللہ کے نام کی نا اس کھولنے والے کا
جو اس کا جو نور ہے یا اس نام کا جو اصل برکت کا انداز ہے وہ بار بار بولا جائے، پھر مولا مجھے اس نام کا فیض دے دے، باسط ہو باسط ہو باسط ہو۔ امید ہے کہ اس باسطوں پڑھنے سے وہ حالت ٹھیک ہو جائے گی، وہ حالت بہتر ہو جائے گی اور اللہ بچا لے گا انشاءاللہ۔ اس سے بھی یہ فائدہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور مجھے یاد ہے سب جب ایسا ہوتا تھا تو سب پڑھنے کے لیے بھی یہی دیتے تھے کہ آپ نظر زبان پہ رکھیں یا باسط ہو۔ اگر کوئی ساتھی ایسی حالت میں ہوتا تو آپ اس کو یہ کہتے تھے یا باسط ہو پڑھا کرو۔ چوتھا معاملہ بہت بڑا ہے جو اس کا علاج ہے، وہ علاج یہ ہے کہ اپنی آہ و زاری کو استعمال کیا جائے۔ یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو توڑ سکتے ہیں، یہ بڑے سے بڑے ظلمات کو نور میں بدل سکتے ہیں، ان میں بڑی قوت ہے۔ آنسوؤں کی جو طاقت ہے اسے استعمال کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں رویا جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں پوری طرح سے اس پہ لا کے اپنے آپ کو کہ نہیں میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اور آہوزاری کی جائے اور اللہ سے دعا کی جائے، ان آنسوؤں کی جھڑی میں دعا مانگی جائے کہ مولا مجھے معاف فرما اور مجھے اس سے نکال لے، کیونکہ یہ حالت میرے لیے مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی۔ اللہ، اگلا علاج یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں کام نہ کریں، مجھے رو سبحان اللہ، اول تو کریں گی، استغفار ہوگا، سبب معلوم کر کے تدارک کیا جائے گا، آہوزاری کی جائے گی یا باسی تو پڑھا جائے گا۔ اول تو یہ سارے علاج ہوں گے اور بہتر ہوں گے، اور اس سے قبض امید ہے ختم ہو جائے گی اور ایسی حالت دور ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا، نہ ہونے والا کوئی انداز نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے جو شاید ناکام ہو رہ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ اس سے معاملہ حل ہوگا، لیکن اگر اس سے بھی آخری جز پہ جاؤ گے اور بالکل اس کو ختم کر کے آخری چیز پہ جاؤ گے کہ اچھا یہ بھی میں اختیار کر لوں تاکہ اور زیادہ مجھے اس سے اللہ نکال لے، وہ ہے مستقل بغیر چھٹی کے شیخ کی صحبت، شیخ کامل کی صحبت بغیر چھٹی کے، ایسی کی تیسی قبض کی، ایسی کی تیسی ایسے حالات کی، آپ اس کو اس طرح لے جائیں کہ میں نے اس راستے سے ان کیفیات کا غلام بن کے نہیں ہٹنا، یہ کیفیات کے غلام کے انداز میرے پاس نہیں ہے۔ آج محترم کا دل نہیں چاہ رہا تو نہیں گئے، لو آج محترم کا دل چاہ رہا تو آ گئے، تو پھر محترم ہی نا بڑے، شیخ تو نہ ہوا، بولو نا، بولیے نا، کس کی پوجا ہوئی ہے؟ یہ تو نفس کی پوجا ہوئی ہے نا، پھر آپ نے تو نفس کو پہلے رکھا ہوا ہے۔ آج محترم کا موڈ نہیں ہے تو آج محترم نہیں جائیں گے، آج محترم جو ہے بڑے آج ذرا فدا ہوئے ہیں سلسلے پہ شیخ پہ، تو آج تو چلیں گے جی۔ تو یہ تو آپ اپنے لیے جا رہے ہیں، آپ کا اس سے کیا، آپ نے اپنی ذات کو فنا ہونا سکھایا ہی نہیں ہے، آپ نے اپنی ذات کو کاٹنا، اپنی ذات کو ذبح کرنا سیکھا کہاں ہے؟ آپ نے اپنی ذات کو پیچھے رکھنا کہاں سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا، آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا، آپ صفر ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ اپنی کسی کیفیت کی وجہ سے جاتے ہیں اور اپنی کسی کیفیت کی وجہ سے نہیں جاتے۔ بول دو بھائی یہ کیا ہوا؟ تو یہ تو نہیں نا، یہ تو راستہ ہی وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ تو آپ نے اپنی مرضی پہلے نمبر پہ چھوڑنی ہوتی ہے، مردہ بدست زندہ بننا ہے تو کام چلنا تھا، بولو مردہ بدست زندہ، جب تک یہ کیفیت ہے ہی نہیں جی، آج میں آسانی ہے، آج چلتے ہیں یار، آج میں ایزی ہوں جی، آج کیونکہ کوئی کام نہیں ہے تو لگا جانا چاہیے، آج کام ہے آج نہیں جانا چاہیے، آج یہ مسئلہ ہوا تو نہیں جانا چاہیے، آج یہ مسئلہ نہیں ہے تو جانا چاہیے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ ساری زندگی محروم رہ جائیں گے، ساری زندگی آپ کے پاس برکت نام کی کوئی شے نہیں رہے گی، اور وہ جو آگے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں آپ کا کوئی نام نہیں ہوگا۔ السابقون الاولون، قرآن کہتا ہے وہی ہیں جو اول ہیں اور وہ سب سے آگے رہنے والے،
السابقون الاولون. یہ کیا بات ہوئی؟ آج نیند آ گئی، آج یہ ہو گیا، آج صبح ہو گئی، آج رات ہو گئی، آج لیٹ ہو گیا. ہماری بچی پوچھ رہی تھی کل جمعہ دور سے اس نے آنا تھا، تو سب میں آؤں گی تو میں نا جلدی چلی جاؤں گی، میں بس مل کے نا جلدی چلی جاؤں گی، میں نے بہت دور کا سفر کرنا. میں کہا بیٹے تم نہ آؤ، جانے تو کیا ضرورت ہے؟ او بھائی شہر کے پاس آپ آ رہے ہیں، دیر سویر تو ہونی ہے، کوٹ مار تو ہونی ہے، بہت کچھ ہونا ہے، لیٹ ادھر ادھر 8 بڑا کچھ ہونا، سفر ہے بھائی. تو اب رہنے دے، ہاتھ لگا کے آپ نے چلے جانا ہے، کیا ضرورت ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی میرے دل میں اب کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی، آپ جہاں بھی ہیں وہیں رہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ ہماری دعا آپ کو وہاں پہنچ جائے گی. ہمیں کوئی بے یقینی نہیں ہے، بولو نا بھائی، ہمیں کوئی بے یقینی نہیں ہے، آپ وہیں رہیں. یہ کیا بات ہوئی آپ آئیں گے مل کے تو 2 منٹ میں جی میری گاڑی نکل جائے، بس نکل جائے گاڑی، اگلی گڈی آ جائے گی. بھئی آپ مطلب آپ جب تک پین ہی لینا چاہ رہے آپ اس پہ اس کے اوپر کوئی فدا ہونے کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، تو بتائیے کیا رہ گیا؟ حضرت ویسے کرنی صرف اس وجہ سے صحابی نہیں بنے، رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں شامل نہیں ہو سکے. خیر اس میں حکمت تھی، بولیے حکمت ہے نا اللہ کی، بولو نا بھائی. وہ انداز اور تھا، لیکن وہ صرف یہ کہ ٹھیک ہے ماں والدہ کی خدمت، والدہ کا انداز ایسا رہا کہ واپس چلے گئے. لیکن اگر رک جاتے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ بولو، اگر رک جاتے صحابہ میں نام آ جاتے، ایک زیارت ہلکی سی کر جاتے، جب رک جاتے مسجد نبی میں سو جاتے، لیٹ جاتے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ جو ہوا بہتر ہوا بھائی، وہ حضرت ویسے کرنی 1000 کروڑ سلام انہیں، لیکن میں جسٹ بات کر رہا ہوں نا، زاویہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ وہاں رکتے آپ مسجد نبی میں لیٹ جاتے، سو جاتے، اور صحابی کی طرف چلے جاتے، یار انتظار کر لیتا ہوں جب حضور آئیں گے تو زیارت کر لوں گا، تو بتائیے کتنا بڑا انداز ہوتا، قیامت تک کے لیے صحابہ میں نام شامل ہو جاتا. تو اس لیے یہ چیزیں ہونی ہی ہونی ہوتی ہیں. آپ نے اگر اپنے ساتھ چلنا لے کے تو پھر آپ کبھی کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ قربانی والی راہ ہے، یہ قربانی مانگتی ہے، یہ مانگتی ہی ہر لمحے قربانی مانگتی ہے. آپ کی خواہشات کی قربانی، آپ کے ذوق کی، شوق کی، نیند کی، آرام کی، مطلب بہت ساری چیزیں، کتنی چیزیں. لیکن یہ وعدہ موجود ہے کہ جو بھی قربان کرو گے اس سے بہتر تمہیں دوں گا. جو بھی قربان کر دو گے، وقت کرو گے، ہم ایسا وقت لائیں گے تیری زندگی میں کہ تم فخر کرو گے اپنے وقت پہ. رشتہ داروں کو قربان کر دو گے، ہم نئے رشتہ دار عطا کر دیں گے. مال قربان کرو گے، بہترین اعلیٰ مال سے نواز دیں گے. تم اپنی صلاحیت قربان کرو گے، تمہیں صلاحیتوں سے بھرے ہوئے لوگ دیں گے جو تمہارے ساتھ صلاحیتیں استعمال کر کے کام کریں گے. قربان تو کرنا سیکھو بھائی. تو یہ ہوتا ہے. تو جب بھی ایسا ہو تو اس کے پیچھے پھر شیخ کی صحبت کامل طور بغیر چھٹی کے لینی ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو نہیں ہوگا، میری اپنی کیفیت کچھ بھی ہو، کوئی بھی انداز چل رہا ہو، بھائی یہ میرا ایک مشن ہے، یہ میرا راستہ ہے. اور راستے کو چھوڑنا اپنی کیفیت کے زیر اثر آ کے، تو پھر تو میں تو کسی کام کا کل کو پھر کیفیت بدل جائے گی پھر چھوڑ دوں گا. بولو نا بھائی، یہ تو بدلتی رہنی ہے نا، کہو نا ایسے ہی ہے نا، بدلتی رہنی ہے. آج ٹھیک ہو جائے گی، کل پھر بدل جائے گی، پھر بدلے گی، پھر بدلے گی. تو کیا مطلب پھر اسی طرح وقفہ وقفہ وقفہ. اس کا مطلب یار یہ سمجھ گیا ہوں میں، یہ اس کا مطلب یہ مجھے ذلیل کر دے گی یہ حالت. کیوں؟ یہ بار بار بدلے گی تو میں پھر بدل جاؤں گا کیا؟ ایسا تو نہیں کرتے نا، بولو نا بھائی. یہ تو پھر کسی کڑے کا ٹکر نہ ہویا، کبھی کسی کڑے سے کبھی کسی کڑے سے، کسی کڑے کا ٹکر نہیں، تم بھائی تم آگے کرنا کیا تم؟ اور سب یہی کہا کرتے تھے یار کسی کڑے کا ٹکر نہیں ہے، کبھی آندہ ہے کبھی جاندہ ہے، کبھی آندہ ہے کبھی جاندہ ہے. تو اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، آمین. کو آپ ماشاءاللہ اس راستے کے عظیم مسافر ہیں، آپ ان باتوں کو اچھی طرح جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. خود میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی بار اتنا دل زبردست قسم کا بند ہو جاتا ہے کہ اتنی. کئی بار ایسا ہوا کہ جمعہ کے لیے بھی ایسی حالت بن گئی کہ یار اٹھ کے کیا جمعہ پڑھاؤں، کیسے جاؤں یار، کس طرح اٹھوں بھائی. حالت ایسی ہے کہ دل ہی نہیں جا رہا. اچھا جب ایسا ہوتا ہے تو جب جانا تو ہوتا ہے، وہ تو نام والی تو بات ہے، کوئی جانا تو ہے. اور جب بیٹھتا ہوں نا اس دن ایسا جمعہ پڑھایا جاتا ہے جو پہلے کبھی نہیں پڑھایا ہوتا، ایسا خوبصورت انداز ہو جاتا ہے، ایسا وہ بند کھلتا ہے کہ حد ہو جاتی.
تو یہی انداز ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی ہے کہ شیخ کامل کی صحبت اختیار کرے بغیر چھٹی کے، کیونکہ اس کی توجہات ظلمات کے پہاڑ توڑ دیتی ہے، کیونکہ اس کی توجہ تجھ پہ پڑ گئی نا تو تیرے اندر کے جتنے گندے اور اندھیروں کے اندر تو جو پھنسا ہوا ہے اللہ اس سے تجھے نکال لے گا۔ ظلمات کے پہاڑ توڑ دیتی ہے اور وہ کیفیت قبض رفع کر دیتی ہے، کیفیت قبض رفع کر دیتی ہے۔ میں گفتگو سن رہا تھا ایک دن، علامہ طاہر القادری صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ اپنی بات بتا رہے تھے، وہ اپنا کوئی گفتگو کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا، کہتے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ایسی حالت آئی مجھ پہ کہ بالکل میں اس کو بالکل ختم ہو کے رہ گیا اور ایسے لگا جیسے میرے اندر کچھ بھی نہیں رہا۔ کسی کو بتا رہے تھے اپنی کیفیت، تو میری حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے نہ نماز کو ہے نہ کوئی اور دین کا کوئی اور جذبہ، اور اندر مجھے لگا کہ جیسے کوئی شوق وجود میں نہیں ہے، ہر چیز ختم ہو گئی، عجیب حالت۔ تو کہتے ہیں اس وقت جو ہے نا مجھے ہمارے ایک ساتھی مجھے ملنے آئے، وہ فرمانے لگے کہ حضرت یہاں قریب ہی ایک بزرگ آئے ہوئے، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی جا رہا تھا تو کیوں نہ آپ کو ساتھ لے جاؤں، آپ چلیے میرے ساتھ، اللہ والوں کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرا دل تو بالکل نہیں تھا، 100% نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے دعوت دے دی، مجھے کہتے ہیں چلو یار میں چلو آپ نے کہا ہے تو مناسب نہیں لگتا ہے۔ تو میں نے ان سے تو نہیں ذکر کیا کہ میرا دل نہیں جانے کا، لیکن بے دلی کے ساتھ میں اٹھا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ کہتے ہیں اس جو بھی ان کے سامنے بیٹھا تھا، بیٹے یقین کرو جو ہی میں اس مجلس میں گیا، سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، میں کمرے میں داخل ہوا ہوں، سامنے میری نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہے، جو ہی چہرے پہ نظر پڑی ہے ساتھ ہی وہ ساری کیفیت ختم ہو۔ میں حیران ہو گیا کہ میرے اندر کی وہ ساری جو ایک وہ دھند چھائی ہوئی تھی وہ ایک لمحے میں ختم ہو گئی، نہ کوئی گفتگو کی، نہ ان سے کوئی بات کی، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، وہ پہلے لمحے میں ہی میری وہ ساری ختم ہو گئی، اور میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان چہروں کو دیکھ کر انسان کی قسمت کھل جاتی ہے، چہروں کی زیارت سے قسمتیں کھلتی۔ تو جب بھی مجھے پھر نہ وہ ان کو کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو جائے نا تو آپ بھی اٹھ کے نا کسی اللہ والے کی زیارت کرنے چلے جایا کریں، بہترین حل ہے یہ، خود بھی کوشش کریں آپ، لیکن بہتر ہے کسی جا کے زیارت کر لیں، وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو اللہ اس کی سعادت دے دے اور یہ سمجھیں آپ ان چیزوں کو جانیں کہ یہ جو برکتیں ہیں وہ رحمتیں ہیں، یہ بزرگوں کے ساتھ اللہ نے اسی لیے اٹیچ کی ہوئی ہیں۔ اور پھر دیکھیے حضور اسلام نے بھی اس کی ذکر اپنی حدیث میں فرمایا کہ اصل ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ اب اللہ کی یاد اصل میں بست کی کیفیت ہے، اصل میں حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی قبض دور ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد آنے کا مطلب یہ شیطان کی یاد دور ہو گئی، بولو شیطان دور ہو گیا، اللہ یاد آ گیا۔ تو وہ کب یاد آیا؟ چہرہ دیکھتے اللہ یاد آیا، اس کا مطلب کہ چہروں کے اندر کچھ رکھا ہے اللہ نے، ان چہروں کی زیارتیں تمہارے لیے برکتوں رحمتوں کا سبب ہوتی، اور ہمیشہ ان چہروں کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے جو بے حد و حساب رحمتیں رکھتے ہیں، کرم رکھتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات کر دوں، اللہ کرے ایمان تازہ ہو انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ کعبہ شریف دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ جائیں گے، جو گئے ہوئے ہیں وہ ذرا اس منظر کو یاد کریں، اور جو نہیں گئے وہ ضرور جائیں گے، دیکھیں گے آپ کعبہ شریف، کمال ہے۔ مطلب آپ کعبہ شریف کو جب دیکھتے ہیں تو کعبہ اپنی برکت رکھتا ہے، اللہ کے نور کا مرکز ہے، رحمتوں کا مرکز، اس کی طرف نظر کرنا ایک عزت اور برکت سے خالی نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں نا، کیونکہ اللہ کا کرم اتر رہا ہے۔ اب دیکھیے وہ ایک، میں یوں کہوں کہ بظاہر ایک بے جان چیز ہے، بظاہر بھائی، باقی اگر اس کی حقیقت پہ جائیں تو اس سے بڑی جاندار چیز ہی کوئی نہیں ہے، بولو نا بھائی، اس کی بڑی سے زیادہ جاندار چیز کائنات میں کوئی نہیں ہے جو کعبہ شریف، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو وہ سٹل ہے، اور ایک وہ جگہ ہے، برکت کی جگہ ہے۔ تو ایک ایسی چیز جس کو
اللہ نے بے جان ہو کے اتنی برکت دے دی ہے. تو حضور نے ایک جملہ بولا ہے، میں مومن کا دل کعبے سے بھی بہتر ہے. یہ حدیث ہے نا یار، ذرا بولو نا بھائی، سارے بولو نا. مومن کا دل کعبے سے بہتر ہے، یعنی آپ نے فرمایا مومن کے دل کو نہ توڑو، مومن کے دل کو تکلیف نہ دو، وہ کعبے سے بھی بہتر ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ جب کعبے پہ نظر پڑے تو حالت کیا ہو، اور اس مومن پہ نظر پڑ جائے جس کا دل کعبے سے بہتر ہو، تو بتائیے کتنی برکت آئے، کتنی رحمت آئے کہ اس کے چہرے کو دیکھا جس کا دل کعبے سے بھی بہتر ہے. اللہ اس لیے فرمایا کہ یہ اصل حقیقت ہے. مومن کی زیارت، ان کی صحبت، ان کی قربت، ان کے قریب بیٹھنا. بظاہر اس وقت ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے کہ اس وقت نا آپ کو اس کی فیلنگز اللہ نہیں آنے دیتا. یہ بھی کمال خوبی ہے، یعنی اللہ اسی وقت فیلنگز بھی دے دینا تو پھر بعض اوقات انسان اس کو اس طرح سے جذب نہیں کر پاتا. لہٰذا اللہ اس کو فیلنگز بند کر دیتا ہے. یعنی آپ ابھی یہ باتیں سن رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ جان رہے ہیں، لیکن ابھی وہ فیلنگز نہیں آپ لے پائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. تو آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں سب بات تو بڑی اعلیٰ کر رہے ہیں، مجھے اس طرح فیلنگ نہیں آ رہی. بھائی وہ آنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اگر ابھی اسے کھول دے تو پھر یہ بعض اوقات انسان کے لیے، اس کے حواس کے لیے وہ چیز بھاری ہو جاتی ہے اور وہ پھر اگلی باتیں سمجھ نہیں پاتا. ابھی آگے بڑے قیمتی موتی آنے والے ہیں، اللہ اسے قبض یعنی بست کی حالت میں لانے سے پہلے اس کو بند رکھتا ہے کہ ابھی یہ سنتا جائے، جب اٹھ کے کہیں جا کے بیٹھے گا نا ہم کھول دیں گے یہ ساری چیزیں، بعد میں کھولیں گے. مجلس کے اندر وہ آپ کو ایسی چیزیں نہیں دیتا، اس کو وہ روک دیتا ہے اور آپ ایزی ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. اچھا چلے یار بات تو ہو رہی ہے، سن ہی رہا ہوں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کل کو جب آپ کہیں علیحدہ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کے اندر وہ ساری کیفیات اتر آتی ہیں. یار یہ کہاں سے آ گئی؟ اور بھائی اسی مجلس میں سے یہ سب کچھ ملا تھا، اب اللہ اسے انفولڈ کر رہا ہے. اس وقت فولڈ کر دیا تھا، اب انفولڈ ہو رہی. تو یہ بھی ایک راز ہے، اس کو بھی جانیے. کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے ملے، انہوں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جی حضور کے پاس بیٹھتے ہیں تو بڑی اچھی حالت ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو اور ہوتی ہے. کہا بھائی یہ رہنا ہے، اسی طرح رہنا ہے، دونوں کیفیتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، علیحدہ علیحدہ ہوں. تو اللہ اس کی سعادت ہمیشہ دیتا رہے، اللہ اس کی سعادت ہمیشہ دیتا رہے، اور ہم اس کے ہمیشہ متمنی رہیں، اس عظیم سعادت سے بہرہ ہوتے رہیں، یہ برکتیں ہمیں اسی طرح ملتی رہیں. پھر ایک اور بات بھی کی گئی کہ اگر کوئی اس کیفیت قبض سے وہ مزید نکلنا چاہتا ہے، یہ بھی بات بڑی اہم ہے، سمجھیے اسے بھی. وہ چاہتا ہے کہ مولا تیرے دین کا کام کرنا ہے، تیرے دین کے لیے محنت کرنی ہے، تو اگر ایسی حالت ہو گئی تو پھر مولا میں کیسے کام کر پاؤں گا؟ یہ بھی بڑا عام معاملہ ہے کہ ظاہر کام کرنا ہے آپ نے دین کا، اس کے لیے پھر ظاہر آپ کی عقل سلامت ہوگی، آپ کا ذہن سلامت ہوگا، تو ہی آپ اللہ کے راستے میں کچھ کر پائیں گے نا. بولو. تو اگر ایسا نہیں ہو رہا اور آپ اس پہ مطلب قبض کی حالت میں ہیں تو پھر تو آپ نہیں کر پائیں گے کچھ بھی. تو جب ایسی حالت آ جائے تو پھر اس دین کی ڈیوٹی کو جو آپ دے رہے تھے، جو ڈیوٹی دے رہے تھے آپ دین کی، وہ ڈیوٹی تھی جو بھی آپ کو دی گئی تھی، اور اس حالت میں کہ آپ کو قبض کی کیفیت میں سے گزرنا پڑ گیا اور وہ دین کی ڈیوٹی کا ٹائم بھی آ گیا، وہ دین کی ڈیوٹی کا وقت بھی آ گیا، تو اب آپ نے اپنی کیفیت کے زیر اثر اس دین کی ڈیوٹی کو نہیں جانے دینا. انشاءاللہ وہ ڈیوٹی اپنی پوری کر دیجیے، چاہے بھاری دل سے کیجیے، چاہے اس کو اس طرح کیجیے کہ نہیں دل پہ کر رہا لیکن کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ دینی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو نہ جانے دیجیے. کہ اللہ دیکھ لے گا کہ میرا بندہ جو بھی ہے، اس کے شیطان نفس لتاڑ رہا ہے لیکن یہ اپنے مشن سے وابستہ ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اتر آئیں گی انشاءاللہ. اس ڈیوٹی کو اپنی اوپر بڑی سختی سے نافذ رکھیے. یہ میری ڈیوٹی ہے، اٹس مائی ڈیوٹی، کام کرنا ہے، کام ہونا ہے، اور وہ کبھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. جیسے دیکھیں نا آپ دنیا کی اگزامپل لے لیں، کتنی بار آپ جاب والے جو لوگ ہیں کتنا دل کرتا ہے کئی دفعہ کہ یار نہیں جانا، لیکن پتہ ہے یار سیلری ملتی ہے مہینے بعد
اتنا عامل نہیں ہے. مطلب بے دلی سے بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی؟ بولو نا بھائی. بے دلی سے چلے جاتے ہیں، اچھا یار نہیں جانا ہے، کوئی بات نہیں، سیلری تو ملنی ہے نا، نہیں گیا تو کیا سوچیں گے کہ آج پھر چھٹی کر لی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ کا نظام بھی ایسی سمجھے کہ اللہ کے ہاں بھی وہ تمہارے ساتھ بہت ساری کیفیات آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہوئی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرنے چلے جائیں کہ بھائی یہ ڈیوٹی ہے میری، بات ختم ہوگی. بس دل نہیں بھی چاہ رہا، چلو ٹھیک ہے لیکن ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے نا یار. نوکر کی تے نخرا کی، تو یہ بھی جملہ لوگ بولتے ہیں پنجابی میں، نوکر کی تے نخرا کی. تو اللہ کا نوکر ہوں، ٹھیک ہے کیفیت جو بھی ہے، لیکن میں نے جانا ہے میرے رب کی دی ہوئی ڈیوٹی ہے میری. کہ اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہوا ہے کہ اس کے نظام کا چھوٹا سا پرزہ ہوں، بے شک چھوٹا سا ہوں لیکن پرزہ ہوں، اور اس کے نظام میں کہیں جڑا ہوا ہوں. اور اگر کوئی اس نظام کے سارے اس حصوں کی بات کرے گا نا، تو جب میری باری آئے گی تو میرا نام لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہاں یہ بندہ کام کرتا تھا. تو وہ جو یہ کہا گیا نا یہ بندہ کام کرتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ میں اس نظام کا حصہ ہوں، جس نظام کی میرے ساتھ اللہ نے عزت جوڑی ہوئی ہے، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو یہ بھی اپنی قبض کو شکست دینے کا بہترین طریقہ ہے. اس کا ایک اور بھی اگر میں عرض کر دوں، ایسے شخص کی قبض جو ہے وہ خود قبض ہو جاتی ہے. بولو نا بھائی. وہ قبض بھی کہتی ہے اس کے ساتھ کروں کیا، اپنا کام یہ چھوڑتا نہیں، اپنے کام کو یہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو میں قبض ہو کے فائدہ کیا، مجھ میں دبا کرو اس کو. لہٰذا قبض بھی قبض ہو جاتی ہے، کیا کرے وہ. تو یہ جو ڈیوٹی والے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے. جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں جیسی بھی دے رہے ہیں، جہاں جہاں دے رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، میں ان کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ڈیوٹی کو اپنا سب سے بڑا مشن جانی ہے. یہ میری ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے جیسا بھی انداز ہے، اللہ نے جس طرح بھی دیا، تھوڑا دیا زیادہ دیا، لیکن مجھے ایک چھوٹا سا کام مل گیا ہوا ہے جو میرے رب کے نظام کا حصہ ہے. انشاءاللہ کہیے. کیونکہ جب کوئی آپ اس طرح کرتے چلے جاتے ہیں، ڈیوٹی اپنی نبھاتے چلے جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو آپ نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ تو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ رہا، تو پھر اللہ اس سے اگلی ڈیوٹی کا انتظام آپ کے لیے کرتا ہے. کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے نا، جس طرح ہم بھی مجالس میں یا آپ دنیا کی مجالس میں بھی دیکھیں کہ جو زیادہ اچھا ڈیوٹی دینے والا ہوتا ہے اس کے لیے مالک سوچتا ہے یار اس کو اب ذرا بڑی سیٹ دو، کیوں یہ تو اس کام کو بڑا اچھا کرتا ہے، تو اب اس سے بڑی کے لائق ہے یہ، لہٰذا اس سے بڑی سیٹ اسے دی جاتی ہے. پھر جب وہ اس پہ محنت کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے نہیں یار اس سے ہی بڑی دیتا ہوں کیونکہ یہ تو اس سے بڑا کام کر سکتا ہے. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. اس راز کو جانیے کہ وہ ڈیوٹیاں بہترین دینے والے ہی اگلی ڈیوٹی کے مستحق ہوتے ہیں، وہ اس سے اگلی منزل پہ جانے کا اصل رنگ رکھتے ہیں، اور اس سے اگلی منزل پہ جانے کا اللہ انہیں ضرور موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اس ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ رہے جو انہوں نے لی ہوئی تھی، بے شک چھوٹی سی تھی، اسی چھوٹی سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ سب سے بڑی ڈیوٹی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے لے لو، تم بھی لے لو، پہلے بھی نہیں آپ نے چھوڑی تو یہ بھی کہاں چھوڑو گے. بس اس کی حفاظت کیجیے انشاءاللہ کہو جو آپ کو دی گئی ہے. جیسے بھائی کئی بار وہ واقعہ سنایا، اسی طرح ایک مرید کئی ہوتے ہیں ایسے، سب مجھے بھی کام دیا، مجھے بھی کچھ دیا کرے، میں بھی کوئی، مجھے بھی کوئی فیض ملے، مجھے بھی کوئی کام دے. فرمایا یار کتنی بار تم نے کہہ دیا. ویسے وہ یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا مناسب یہ ہوتا ہے کہ شیخ کو ہی اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہے دے دے، لیکن خیر وہ بار بار جب اس نے کہا تو حضرت نے دیا. ایک دن فرمایا یہ لے جاؤ، جو مال پڑا ہوا تھا اس پہ برتن سا تھا، اس کے اوپر مال پڑا ہوا، کہا یہ فلاں میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، فلاں علاقے میں رہتے ہیں، جاؤ جا کے انہیں دیا، اس میں امانت ہے ان کی. لیکن یہ ہے کہ بس ذرا دھیان رکھنا، اور اس کے اوپر جو کپڑا پڑا ہے آپ نے سے اٹھانا نہیں، اس کو کھولنا نہیں آپ نے، ویسے جو اسی طرح جا کے دے آنا. اور یہ آپ کو چلو کام آپ بار بار کہ کام دیں تو یہ چھوٹا سا کام ہے، جاؤ کرو. تو حضرت دے دیا، خوش ہوا، آدمی پکڑا نکل گیا باہر. اب بار بار کپڑے کو دیکھ رہا ہے، کپڑا بندھا بھی نہیں ہوا، بس اوپر پڑا ہوا ہے، اندر کوئی چیز ہے اور وہ ہل بھی رہی ہے. بڑا پریشان کہ ہلتی بھی چیز ہے اور اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ جانے حضرت کیا بھیج رہے ہیں. دل میں خیال آیا کہ دیکھ لیتا ہوں، پھر کہا نہیں مناسب نہیں لگتا، حضرت نے منع کیا، لیکن وہ بار بار ہل رہی تھی. بولو
تو کہا نہیں یہ نا کچھ لگتا ہے کوئی بڑی کوئی عجیب چیز ہے، کوئی عجیب معاملہ ہے. خیر وہ جب دیکھا کہ کوئی بھی ارد گرد نہیں ہے گلی میں، تو اوپر سے کپڑا اٹھایا تو اندر سے چوہا، اور چوہا نکل کے بھاگ گیا. نکل گیا. حیران ہوا، وہیں سے واپس پلٹ گیا کیونکہ چوہا تو ہے نہیں تھا، دینا کیا تھا وہاں جا کے. واپس آ گئے. حضرت واپس کیوں آ گئے بھائی؟ حضور وہ تو آپ نے عجیب بات، وہ تو چوہا تھا اس کے اندر. کہا اوہو تم نے دیکھ لیا کھول کے؟ تو منع کیا تھا میں نے، آپ نے کیوں کھولا اسے؟ حضور میں نے تو وہ ہل رہا تھا تو میں نے کہا پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا ہو سکتا ہے. کہا خدا کے بندے چھوٹے سے چوہے کی حفاظت تو کر نہیں سکا، تجھے بڑی ڈیوٹی کیسے دوں گا میں؟ تو یہی بات ہے بس. اپنی ان چیزوں کو دیکھیے کہ جو آپ کو دی گئی ہیں وہی سب سے بڑی ڈیوٹی ہیں. اچھا یہ سن لیں کہ یہ جو آپ آتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے. یہ بھی بول دو، یہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے بھائی، کہ بھائی حضرت نے اپنے دل میں کوئی میری جگہ رکھی ہوئی ہے کہ یہ یہاں بیٹھتا ہے اور یہ آتا ہے، تو یہ بھی ایک ڈیوٹی کی طرح ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں تو کچھ کہا ہی نہیں کبھی، ہمیں تو کچھ ایسا کچھ کبھی بولا ہی نہیں، تو لہذا ہم نہ ہی جائیں. تو یہ جو آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی ایک ڈیوٹی، اس کو بھی ایک ڈیوٹی کی طرح لیجئے انشاءاللہ. اس کی بھی حفاظت کیجئے کہ بھائی یہ میری ڈیوٹی ہے اور حضرت نے میرا ذمہ لگایا ہوا. اللہ اس کی توفیق دے دے انشاءاللہ. جب آپ یوں چلتے چلے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ قبضیں شبزیں، اب مجھے ذرا اصل بات کی طرف آنے دیں. یہ تو چلو علاج بیان ہو ہی گئے. ان قبضوں شبزوں سے انسان ویسے ہی باہر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کیا قبضیں یار، کیا بستیں، یہ کیا بست، ان چکروں میں سے ہمیں نکال لی ہے حضرت، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے باقی ہو رہا ہے بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن حضرت ڈیوٹی از ڈیوٹی. جس دن آپ دنیا میں نہیں ہوں گے نا اس دن بھی یہ ڈیوٹی کروں گا. آپ کا وجود بھی اب اس کی دلیل نہیں ہے. ہاں ابھی آپ موجود ہیں، آپ کی دعائیں برکتیں میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دے رہے ہیں. جس دن نہیں ہوں گے ڈیوٹی نہیں چھوڑوں گا. سیدنا ابو بکر نے یہی نہیں کیا تھا، مجھے کہو نا سبحان اللہ بولو، یہی کیا تھا نا. جب حضور کا وصال ہوا تو کہا کیا کر رہے ہو؟ کیا مطلب اگر حضور وصال کر گئے تو کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی آپ نے کہ جب نبی وصال کر جاتا ہے تو کیا تم الٹے پاؤں پھرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن مجھے یوں لگا جیسے یہ قرآن کی آیت ابھی نازل ہوئی، ابھی نازل ہوئی ہے، اس وقت نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آئی تھی. لہذا ڈیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کا وجود بھی نہ ہو پھر بھی ڈیوٹی پوری کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مشن شیخ کا نہیں رہا، وہ آپ کا ہو گیا، وہ آپ کا ہو گیا ہے. اور اب آپ اس میں اتنا انوالو ہو گئے، اتنا انڈلج ہو گئے کہ حضرت کا وجود ضروری نہیں ہے. اور وہ لیا آپ نے انہی سے، کہو نا سبحان اللہ بولیے. لیا انہی سے ہے، برکت انہی سے لی ہے، دعائیں انہی سے لی ہیں، لیکن وجود اب اتنا زیادہ اندر چلا گیا ہے، مشن کا وجود کہ حضرت کے مشن کے اندر اتنا زیادہ انڈلج ہو گئے ہیں کہ اب ان کا وجود ضروری نہیں نہ بھی ہو. تو اگر اسلام کے بعد پھر انہوں نے کوئی کمی آنے دی صحابہ نے؟ بولو نا سر، کوئی کمی نہیں آئی. حضور کا وجود نہیں بھی تھا بظاہر، لیکن انہوں نے ایسی ڈیوٹی پوری کی. بتائیے کیا اس کے بعد کیا مسلمانوں میں کوئی کمی آئی؟ بولو کیا کوئی عزت میں کمی آئی؟ کیا کوئی مسلمانوں کی شانوں میں کمی آئی؟ نہیں. آج تک دین اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ وجود ضروری نہیں ہوتے، مشن ضروری ہوتا ہے. بولو میں نے کیا کہا؟ مشن ضروری ہوتا ہے. مشن اگر ہے تو وجود بے شک نہ بھی ہو. تو جو اس لیول تک آیا اس کو کیا قبضوں بستوں سے ضرورت ہے اس کی؟ بولو نا بولیے نا. قبض بست کیا ہے؟ پاس رکھیں، اپنے پاس رکھیں، اللہ اسے محفوظ رکھے بس. کوئی نہیں ضرورت ہے وہ قبض بست کی، ضرورت ڈیوٹی ہے بھائی کرنا ہے. جیسے آپ کی جو جاب ہے وہ آپ کی قبض بست نہیں دیکھتی، کول رکھو قبض بست، یہ کام کرو آ کے جی. اٹھے جا کے جناب محنت کریں، اٹھ کے جا کے آپ قبض بست رہنے دو. آج دل چ کرتا پیا کول رکھو، اتنے آؤ ڈیوٹی تھوڑی، تو جاتے کہ نہیں سارے؟ تو ایسے ہی اللہ کے ساتھ بھی یہی انداز ہو جائے انشاءاللہ.
اللہ کے ساتھ، اس کے مشن کے ساتھ بھی یہی انداز ہو جائے کہ نہیں اللہ کا مشن ہے بھائی، کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ ایسا بنائے آپ سب کو، آمین کہو اللہ سب کو ایسا بنا دے، آپ سب اسی راستے کے مسافر ایسے ہی بنے کہ ان دو لفظوں کے آپ محتاج ہی نہ ہو۔ پھر یہ بھی ایک بات مجھے اکثر تکلیف دیتی ہے کہ ہر دوسرے دن ہی قبض آئی ہوئی، اور پھر جو ہے پھر وہ صاحب یوں ہو گیا ایسا یوں ہو، اور بھائی جانے تو خدا کے لیے مجھے کوئی اور کام بھی ہے یار کہ تیری قبض ہی کھول دے پھر یہ بھی، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اتنے وہ مطلب بعض اوقات ایسی حالتیں ہیں بار بار یہی آؤ چھوڑ دو یار، نکل آؤ اس سے، یہ اب یہی ہو گیا اب وہ ہو گیا اب یہاں ہو گیا اب یہاں ہو گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ خاص طور پہ خواتین، استغفر اللہ، خواتین کا معاملہ تو اس حد تک خطرناک ہے کہ یہ تو ہر 2 سیکنڈ میں چینج ہو جاتی ہیں۔ ویسے نیچرل بھی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کیفیات چینج ہوتی رہتی ہیں نا، اور یہ ہارمونل چینجز بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کا تو ہے معاملہ اور ہے، تو مردوں کا ذرا اور انداز ہوتا ہے، مرد ذرا سخت جان ہوتے ہیں، ان کے اندر طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، یہ طبیعتوں کو ذرا زیادہ دیر تک اٹھا سکتے ہیں، عورتیں ایسا نہیں کرتی، وہ تھوڑی دیر میں چینج ہوگی پھر چینج ہوگی پھر چینج ہوگی۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے چلنا ہے کہ ایسی کیفیات آتی رہتی ہیں، اور پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے آپ کو اس مشن اور ڈیوٹی پہ رکھیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی۔ آخری بات کہ جب کوئی یہ کر لے اور اس طرح کے انداز اس کو دے دیے جائیں، یہ بڑی اہم بات ہے جس پہ ہم بات ختم کریں گے، اور یہ مکتوب بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ جب یہ ہو جائیں یہ چیزیں تو اللہ آپ کو ان سب چیزوں سے گزار کے مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو کنکریٹ بنا رہا ہے وہ، اور آپ کے اوپر یہ بچھاڑ کی جا رہی ہے اس طرح کی چیزوں کی۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ اتنے کنکریٹ بن جاتے ہیں کہ پھر وہ نہ تو کوئی چیز اندر جا پاتی ہے نہ اندر سے باہر آ پاتی ہے۔ بھئی جب کنکریٹ کوئی ہو جائے تو اس میں سے پانی نہیں نہ گزرتا، بولو نہ ذرا سارے، پانی نہیں گزرے گا، کنکریٹ ہے نا، اس میں سے پانی اندر نہیں جائے گا، نہ ہی اندر کی سیمنٹ باہر آئے گی کیونکہ کنکریٹ ہے۔ تو ایسے ہی اس شخص کو مضبوط بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی وہ مضبوطی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس مضبوطی کے ساتھ پھر وہ دوسروں کو بھی مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ جہاں بیٹھے گا جہاں گفتگو کرے گا اس کا لہجہ بتائے گا کہ اس شخص کو توڑنا ممکن نہیں ہے، اس شخص کو ہلانا ممکن نہیں ہے، اس کے اپنے جو اندر کے جو اس کے اپنے عقائد ہیں یا اس کے اندر جو یقین کی دولت ہے وہ اس کا لہجہ بولے گا، یہ گزر آیا ان تمام چیزوں سے، مل گا نا سبحان اللہ بولو، یہ گزر کے آیا ہوا ہے، اس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ایسا وہ لہجہ بتا دے گا کہ یہ شخص اب کسی صورت بھی ہارنے والا نہیں، اس کو نہ شیطان ہرا سکتا ہے، نہ نفس ہرا سکتا ہے، نہ حالات ہرا سکتے ہیں، نہ لوگوں کی کمی ہلا سکتی ہے، نہ کوئی اس کے پاس آئے تو ہلے گا، نہ جائے تو ہلے گا، نہ تعریف سے ہلے گا نہ تنقید سے ہلے گا، کیونکہ یہ ساری چیزوں سے گزر گیا ہے اور ابھی اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اب وہاں جب کوئی آ جائے تو ایسا شخص اصل میں اللہ کو چاہیے ہے، مومن یہ چاہیے اسے، اور اس طرح کا اللہ نے انداز قرآن میں اللہ نے مانگا کہ ثم استقاموا، قرآن میں لفظ کیا ہے بولیے؟ ثم استقام، من قال ربنا اللہ، جس نے کہا کہ اس کا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، تو پھر وہ اس پہ ٹٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اس کے اوپر فرشتے اتارتے ہیں، ہم اس کے اوپر فرشتے اتارتے ہیں جو مضبوط ہو گیا، جو ڈٹ گیا، جو کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہو۔ تو ان کیفیات سے گزر گزر کے اس کے بعد یہ نہ بولو نا بھائی، گزر گزر کے ان چیزیں چھوڑ دیتے۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ اور یہ آخری بات پہ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ سے بست مانگیے، ہمیشہ اللہ سے بست مانگیے، مولا مجھے کھلی ذہنی حالت عطا فرما، اور پانی کی طرح بنیے جس میں سوئی بھی ڈوب جاتی ہے، بحری جہاز بھی ڈوب جاتا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوئی ہے یعنی چھوٹی بات، بحری جہاز ہے یعنی بڑی بات، وہ دونوں ہی ڈوب گئے، پانی بن جائیے۔ ایسا ہو گیا تو پھر تو جینے کا مزہ آئے گا، پھر تو معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح سے باقی معاملات
عطا فرماتا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے اور ہم عظیم اس برکت سے بہرہ مند ہوں، اور جو یہ سنے اللہ ان کو بھی اس برکت سے بہرہ یاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف توجہ کیجیے۔ دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ میں مصروف ہے۔ اللہ اور کیجیے، سنتے جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، مولا یہ لفظ نہ رہ جائیں، ہمیں اس کی کامل کیفیت عطا فرما، ہمیں اس کی کامل برکت عطا فرما۔ تیرے کرم سے یہ ممکن ہوا، یہ عظیم کلام پڑھنے سمجھنے کی توفیق ملی۔ ہمیشہ کے لیے مولا ہمیں اس کی یہ سعادت دے کہ ہم میں سے کوئی بھی ساتھی اس سے گزرا تو اسے مولا اس کی روشنی نصیب ہو، تمام چیزوں کی یافت اور ذہن میں ہمیشہ کے لیے ان کی یاد رہے اور اس پہ عمل کی توفیق ملتی رہے۔ مولا یہ تیرے معرفت کے وہ راستے ہیں جن کی یہ پرپیچ باتیں ہیں، اللہ ہمیں ہماری منزل ضرور دینا، ہمیں اپنی معرفت عطا فرمانا، اپنی پہچان عطا فرمانا، اپنا قرب دینا، اپنی محبت عطا کرتے رہنا، ہمیں ناسوں سے محروم نہ کرنا، ہمیں مولا ہمیشہ یہ دل کا تڑپنا، یہ دل کا چھلکنا، یہ دل کا مولا رونا تیری بارگاہ میں ہمیشہ جاری رہے۔ ہم تجھ سے اس کیفیت سے دوری نہیں چاہتے، ہمیں مولا ہمیشہ اپنی ذات کا اسی طرح اسیر رکھنا، اپنے محبوب کا اسی طرح اسیر رکھنا، ہمیں مولا یہ دن اور رات اسی طرح دیتے رہنا کہ ہم تیری یاد میں روتے رہیں، تڑپتے رہیں، ہم تیری محبت میں اسی طرح مولا یہ تیرے راستے کا سفر جاری رکھیں، گرتے پڑتے جیسے بھی مولا اس راستے کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے۔ اللہ قبول فرما لے۔ جتنے ساتھی تشریف لائے ان سب کے لیے آسانیاں، برکتوں کی، رحمتوں کی دعائیں ہیں، اور جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی آسانیوں کی دعائیں ہیں۔ جو آن لائن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سنتے ہیں آن لائن ہمارے ساتھ، وہ بڑی دور سے بڑا پیار اور بڑی دل لگا کے سنتے ہیں اور روتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کے آنسو بہتے ہیں اور وہ تڑپتے ہیں، اور وہ بیچارے وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ایک لمحے کے لیے وہ ہماری دعاؤں میں ہمارا حصہ ہوتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ قبول فرما، سب کے لیے رحمتوں اور فضل کی دعائیں قبول فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر صلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد۔